جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 364 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں, لائک کریں, کمنٹس لکھیں. آج کا ایپیسوڈ کرنٹ پولیٹیکل افیئر کے متعلق ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نیب کے کیس میں بیل ریجیکٹ ہونے پہ گرفتار ہو گئے ہیں. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. ہم پاکستان کے عام شہری تھوڑا اگر ماضی میں چلے جائیں تو پیپل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے MQM بنائی گئی, IGI وغیرہ بہت کوششیں کی گئیں. شاید نون لیگ بھی انہی کوششوں کا حصہ تھی کسی وقت, لیکن PP ختم نہ ہو سکی. بلکہ PP کو ختم کرنے کے لیے جو MQM بنائی گئی وہ خود الٹا گلے پڑ گئی. اسی طرح جس طرح افغانستان میں طالبان لانچ ہوئے, روس تو شکست کھا کے چلا گیا لیکن طالبان الٹے ہمارے گلے پڑ گئے. پیپل پارٹی تو سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. یہ فیکٹ ہے کہ سیاسی پارٹیوں نے کرپشن کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ورنہ ملک کی حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہے. صرف ایک معزز ادارہ فوج کا ہے جس میں جزا و سزا بھی ہے اور ان کے فیصلے بھی دیر پا ہیں. وہ جو کام کرتے ہیں وہ دیر پا ہوتا ہے. ملکی سلامتی سے لے کے FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن جو روڈز کے پلوں کے دوسرے منصوبے مکمل کرتی ہے اس میں کرپشن نہیں ہوتی ہے. ورنہ جو سندھ میں یا پنجاب میں جو پرائیویٹ کنٹریکٹر نے کام کیے ہیں, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, پلوں میں غیر معیاری مٹیریل ہے, غیر معیاری سریہ ہے. BRTB پشاور کو ہی دیکھ لیں, کتنی دفعہ اس کا ڈیزائن چینج ہوا ہے, آگے پتہ نہیں اس کی لائف کتنی ہے. بسیں 2 سال پہلے منگوا لی گئی, وہ بھی چڑائی میں, اور جو پل کے کرب تھے اس کی وجہ سے وہ دوبارہ منصوبے کو ری ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑا, اور اب تک 3-4 بسوں میں آگ لگنے کے واقعے بھی ہو چکے ہیں. اگر یہی پروجیکٹ آرمی کے انڈر ہوا ہوتا تو مجھے 100% یقین ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہونا تھا. بس یہی فرق ہے ہمارے معزز ادارے کا اور جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کا. پیسہ تو عام شہریوں کا لگتا ہے, منصوبے عام شہریوں کی سہولت کے لیے ہونے چاہیے. ابھی وزیر اعظم صاحب باجوڑ ایجنسی وغیرہ کے ٹور پہ گئے تھے افتتاح کرنے. وہاں معزز وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ 3% صوبوں نے, پنجاب اور سندھ نے یہ جو ضم ہوئے ہیں قبائلی علاقے ان کو دینے کا اعلان کیا تھا, تو KPK نے پیسے دے دیے ہیں لیکن پنجاب نے اور سندھ نے یا بلوچستان انہوں نے اپنا حصہ ابھی تک نہیں دیا. اور وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے بصیت مسلمان قرآن پاک میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, نبی پاک نے بھی فرمایا ہے کہ وعدہ خلافی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے, اس کی بہت بڑی سزا ہے. وہی وزیر اعظم صاحب جو 15-20-30 وعدے کر کے ہم لوگوں سے آئے تھے, بطور عوام ہمیں بھی یہ پوچھنے کا حق ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے بھی ہم سے چند وعدے کیے تھے, انہوں نے تو صرف 3% کا وعدہ توڑا ہے. آپ نے ہمارے دل بھی توڑے ہیں, امیدیں بھی توڑی ہیں,
تبدیلی کے نام پہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچائی ہے۔ اب کون کون سا آپ کو وعدہ یاد دلائیں؟ سارے وعدے آپ کو یاد ہیں، اور اس کی تازہ مثالیں اگر قرض لینے سے شروع کر دیں تو پٹرول کی قیمت بڑھنے تک، گندم کی شارٹیج، امپورٹ، اس کی پرائس، چینی کی پرائس، پھر کابینہ میں لوگ، پھر دوائیوں کی قیمتیں۔ تو وزیر اعظم صاحب سے التجا ہے کہ اگر وہ اپوزیشن کو کوستے ہیں تو اپنے وعدوں کو بھی ذرا یاد رکھیں۔ اگر سویلین یا اپوزیشن لیڈر آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ دونوں ملکی مفاد میں بیٹھتے ہیں۔ آپ تو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ جب آپ کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، کسی سے ملیں گے نہیں، تو یہ سیاسی لوگ اپنے صوبے، اپنے ملک کی بات کرنے کے لیے لازمی بات ہے پھر آرمی چیف کے پاس جائیں گے۔ آپ اپنے ریلیشن ان کے ساتھ مضبوط کریں، انہیں اپنے سینے سے لگائیں، کرپشن عدالتوں پہ چھوڑیں، عدالتیں ان کے پوچھیں گی، آپ اپنا کام کریں، پھر کوئی آرمی کی طرف نہیں جائے گا، کوئی جی ایچ کیو میں ملنے کے لیے نہیں جائے گا۔ جب آپ سارے دروازے بند کر دیں گے تو لازمی بات ہے پریشر کوکر میں سٹیم کے لیے اوپر ایک والو ہوتا ہے، اگر اس والو کو بھی بند کر دو تو وہ پھٹ جائے گا، اور پھٹنے سے جو نقصان ہوگا اس کا سب کو علم ہے۔ اسی طرح جب گھٹن کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ ساری پرابلمز آتی ہیں۔ آج تک کوئی سیاسی پارٹی کسی ادارے سے بھی ختم نہیں ہوئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، پی پی کو کوشش کی گئی ختم کرنے کی، پیپل پارٹی کو نہیں ہوئی، زرداری صاحب نے خود ہی گلا گھونٹ کے مار دیا۔ ایم کیو ایم کتنی کوشش ہوئی ختم کرنے کے لیے، نہیں ہوئی، لیکن الطاف حسین کی ایک تقریر نہیں اسے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح نون لیگ ہے، اگر اس کی قسمت میں بھی اس کا خاتمہ لکھا ہے یا ڈاؤن فال لکھا ہے تو یہ آپ کی کوششوں سے کبھی نہیں ہوگی، یہ جب بھی ٹوٹے گی یہ اندر سے ٹوٹے گی۔ اسی طرح جس طرح ملک باہر کے حملہ آوروں سے بہت کم نقصان اٹھاتے ہیں، جب بھی ٹوٹتے ہیں اندر سے ٹوٹتے ہیں، اپنے لوگوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ ارطغرل غازی ایپیسوڈ ٹرکش ڈرامہ ہے، ابھی میں سیزن 5 پہ پہنچ گیا ہوں، اس کی بھی تقریباً 45 ایپیسوڈ دیکھ چکا ہوں۔ ارطغرل غازی نے ایک معیار رکھا ہوا ہے انصاف کا، اس معیار سے اس کا بیٹا بھی گزرا ہے، اس کے بھائی بھی گزرے ہیں، اس کا سپہ سالار باسمی یعنی بابر وہ بھی گزرا ہے، اس نے کسی کو معاف نہیں کیا، اس نے دوہرا معیار قائم نہیں کیا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ جب دوہرا معیار قائم ہو گیا تو سلطنتیں، ملک، قبیلے، سرداری نظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹے گندوز، ساؤچی اور عثمان، ان کو بھی پرانے مسالے دے کے، نبی پاک کے زمانے کی بھی اور بعد کے حکمرانوں کی بھی، اس نے یہی باور کرایا کہ یہ چیز یاد رکھو کہ جب کسی معاشرے میں انصاف ختم ہو جاتا ہے، چھوٹے کے لیے اور بڑے کے لیے اور امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور، تو وہ معاشرے، وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ کبھی ترقی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں نیب پکڑتی ہے، سال 6 مہینے بندہ اندر رہتا ہے، ضمانت ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے ریفرنس ہی وڈرا ہو گیا۔ سب سے پہلے جو ریفرنس بناتے ہیں
اگر کوئی ملزم ریفرنس وڈرا ہوتا ہے، بری ہوتا ہے، تو جنہوں نے اس کو کورٹ میں پیش کیا، جنہوں نے وہ ریفرنس بنایا، اتنا ہی رگڑا ان کو ملنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شریف شہری، خواہ وہ سیاستدان ہے یا شہری ہے، اگر اس نے 1.5 سال 2 سال بھگتے ہیں، تو جو ریفرنس دائر کرنے والے تھے جن کے سائنوں سے ہوا ہے، انہیں بھی 1.5-2 سال ذرا جیل میں رکھیں، تاکہ جب وہ آئندہ کو کیس تیار کریں تو احتیاط کریں، اتنا مضبوط کیس ہو کہ یہ لوگ بچ نہ سکیں، نہ عدلیہ پہ انگلی اٹھے، نہ اداروں پہ انگلی اٹھے، اور نہ ہی نیب میں انگلی اٹھے، کیونکہ یہ بڑی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارے معزز ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ یہ سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کو موقع کون فراہم کرتا ہے؟ جو برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے۔ یہ سارے نعرے برسر اقتدار پارٹی نے تجویز کیے تھے، امپائر کی انگلی اور ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ شیخ رشید صاحب بھی فرماتے ہیں معزز ادارے ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ 2 دفعہ چلی گئی، 2 وزیر اعظم چینج ہوں گے، نواز شریف صاحب چلے گئے، ادارے تو سب ادارے ملک کے ساتھ ہیں، ادارے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہوتے، ادارے ملک کے ساتھ ہوتے ہیں، حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی نیک نیتی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج کراچی میں گاربیج کا مسئلہ ہو، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، اتنی بڑی پولیس ہے، اتنی بڑی پولیس ہے سندھ میں، اس کے ہوتے ہوئے کیا رینجر کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارے نظام کے منہ پہ تماچا ہے۔ کیوں جائیں؟ کیوں ملٹری کورس بنے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو سول ادارے ہیں اور جو ان کے کرتا دھرتا ہے اور جو ارشد ملک جیسے جج ہے، تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے۔ پھر جب الیکشن کرانے لا اینڈ آرڈر کے لیے، مردم شماری کے لیے معزز اداروں کو آنا پڑتا ہے، تو پھر ان کی طرف یہی سیاستدان ہدف تنقید بناتے ہیں، خود ہی ان کو بلاتے ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی روڈز، سڑکیں آج بھی قائم دائم ہیں، ان کے ہاسپٹلوں کے نظام، قبائلی علاقوں میں جو انہوں نے روڈیں تعمیر کی ہیں، جو مارکیٹیں بنائی ہیں، جو اسکول بنائے ہیں، وہ آج بھی عالی شان ہیں اور نظر آتے ہیں، بلکہ ان کا حسن ان کی کیڈٹ کی وردی، اس کی چال میں نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح کریکٹر بلڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہمارے سیاستدانوں میں مفقود ہے۔ مجھے تو سیاستدان جو بننے کا طریقہ ہے وزیر اعظم، اسی پہ اعتراض ہے۔ بشک وہ میٹرک فیل ہے، ایف اے پاس ہے، بس اسے ووٹ ملنے چاہیے اور وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اور اس کے نیچے بیٹھے چودھری اعتزاز حسن جیسے لوگ جو ماشاءاللہ علم کی دولت سے مالا مال ہیں، اس طرح اور بہت سے ہیں، میں ایک ایک کا نام لوں۔ اب ادھر آ جائیں پی ٹی آئی میں، نون لیگ میں آ جائیں، تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ کیا لیڈر عقل کل ہے؟ عمران صاحب کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر کہے گا۔ بھائی لیڈر کیا سب سے سپیریئر ہے؟ اسے کوئی الہام ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے اور تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے؟ وہ عقل کل کہاں سے ہو گیا؟ اصل میں وہ لیڈر نہیں کہہ رہا ہوتا، اس لیڈر کے پیچھے جو نہ نظر آنے والی قوتیں ہیں وہ اس کو کہتی ہیں کہ تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس پہ ہاں کرنی ہے، اس پہ نہ کرنی ہے، اور وہ کبھی ہمارے عوام کا نہیں سوچتے، خاص کر مسلم دنیا کا المیہ ہے۔ ہم لگے ہیں کہ کشمیر امریکہ آزاد کروا دے گا، وہ تو پہلے ہی مسلمان ملکوں کو توڑ پھوڑ رہے ہیں۔ عراق کا حال دیکھیں، لیبیا کا دیکھیں، شام کا دیکھیں، ابھی اردن میں دھماکہ ہوا ہے، یہ کہ فرشتے آئے ہیں۔ پاکستان میں کتنے دھماکے ہوتے تھے؟ تو یہ غلط امیدیں لگا رہے ہیں۔
جو ہمارے عرب ملک ہیں جن کو ہم اپنا بڑا قریبی سمجھتے ہیں، وہ تو اسرائیل کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، ان کے اپنے ملکوں میں مندر بن رہے ہیں۔ ہم کن سے امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ یہ ہم نے خود کرنا ہے، اور خود ہم نے اس وقت کرنا ہے جب ہم معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے، مالی طور پہ مضبوط ہوں گے، ہماری پالیسیاں آزاد ہوں گی، IMF سے قرضے نہیں لیں گے، اپنے ملک سے سنسیئر ہوں گے، کمیشنیں نہیں کھائیں گے، یونٹ چوری نہیں کریں گے، PIA میں گھپلیں نہیں کریں گے، ٹرینوں کا آئل نہیں بیچیں گے، پٹریاں نہیں بیچیں گے، ہاسپٹل کی دوائیاں نہیں بیچیں گے، گورنمنٹ کے اسکولوں کو برباد نہیں کریں گے، ان کے فنڈز خود نہیں کھائیں گے، ٹیچروں کی تنخواہیں خود نہیں کھائیں گے، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نظام انصاف میں سب قانون ہیں، سب کتابیں بنی ہوئی ہیں، صرف اسے لاگو کرنا ہے۔ اسی طرح پولیس ہے، اسی طرح باقی ادارے ہیں۔ دوران گفتگو کوئی جملہ ایسا تو معذرت چاہوں گا، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے دل دکھتا ہے۔ ہم نے اپنی عمر کا اچھا حصہ گزارا ہے، کچھ فارن میں جاب کرتے ہوئے، کچھ یہاں۔ اب جب ہم اپنے ارد گرد بچوں کو دیکھتے ہیں اور یہاں کا ماحول اور گلیوں میں لٹکی تاریں، ابلتے ہوئے سیوریج اور نلوں میں گندا پانی، تو ضرور سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کا کیا ہوگا۔ نوجوان نسل میں جو ٹاپ 10 ہوتے ہیں انہیں فارن کی یونیورسٹیاں اسکالرشپ پہ بلا لیتی ہیں۔ غریب کا بچہ یا بارڈر پہ گولی سے مر جاتا ہے یا لانچ میں ڈوب جاتا ہے، وہ جو کریم انہیں چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو بلا لیتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں، باقی ادھر ہی دھکے کھاتے ہیں۔ اور جو چلے جاتے ہیں وہ اس طرح چلے جاتے ہیں کہ وہ چلے ہی جاتے ہیں، کیونکہ وہیں پہ بس جاتے ہیں، وہیں پہ شادیاں کر لیتے ہیں، اور جب ان کے بچے جوان ہوتے ہیں، جو ان کے سماجی مسائل ہیں۔ میں یورپ میں 2 سال رہا ہوں، اگر آپ کا کوئی عزیز یورپ میں ہے اسے پوچھ لیں کہ وہاں کیا حال ہے، باپ کی کیا قدر ہے، خاوند کی کیا قدر ہے، بچوں کا ماضی کیسے، ساری مستقبل کیسا ہے، اور بچوں کے بچوں کا آگے مستقبل کیا ہوگا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک